بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم اطاعت و فرما برداری کی اہمیت پہ غور کریں گے۔ دیکھیں، دنیا میں جو بھی ادارے انسان بناتا ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، یعنی رولز اور ریگولیشنز، ان کو فالو کر کے ادارے کامیابی سے چلتے ہیں۔ اسکول ہے، اس میں داخلے کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، پڑھنے کے ضابطے ہوتے ہیں، کلاس میں حاضری کے ضابطے ہوتے ہیں، اس اسکول کو چلانے اور اس میں تعلیم حاصل کرنے کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بزنس کے اداروں میں مال وغیرہ ہیں، ان کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ وہاں جاب کرتے ہیں، باس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر وہاں سے آپ جاب سے لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں رہنے کے بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ گھر میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض اور ڈیوٹیاں ادا کرتے ہوئے ہم ایک کامیاب زندگی میں رواں دواں شاداں فرح آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی ادارے کا مینیجر، کوئی CEO، بڑی کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے معاشرے میں چلتے رہتے ہیں۔ اسکول میں پرنسپل اور استاد کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوتی ہے، نہیں تو نکال دیا جائے گا اسکول سے۔ نوکری پر اپنے باس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوتی ہے، نہیں تو جاب سے نکال دیے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ دنیا میں رہنے کے لیے باس کی فرما برداری اوکے، اسکول میں استاد اور پرنسپل کی مرضی سے اپنی تعلیم حاصل کرنا اوکے، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کی زمین پر گھومتے پھرتے ہوئے، خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، رشتوں، اس کی دی ہوئی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہی بھول گئے کہ یہ دنیا میں رہنے کا تو کوئی تقاضا ہوگا، اس کی فکر ہی نہیں کی۔ ہماری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جو ہم ایمان کے دعوے دار ہیں ان سے اللہ کیا چاہتا ہے قرآن میں۔ میں صرف ترجمہ پڑھوں گی کچھ آیات سے، جس سے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے، اور آپ لوگ آج کل سب قرآن پڑھ رہے ہوں، ڈھونڈیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس میں، اور خود نکالیں، اور پھر اس کے اوپر جیسے جیسے آپ کو قرآن سے حکم ملتا جائے آپ اس پر عمل کرتے جائیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف میں کہ کہہ دیجئے میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ اے ایمان والو، حکم مان لو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور اس سے مت پھرو سن کر۔ یہ سورہ انفال کی 20ویں آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اور آپس میں نہ جھگڑو، پس نہ مرد ہو جاؤ گے اور تمہاری جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے،
اس نے پائی بڑی مراد۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تولوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آل عمران کی 32ویں آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اور پھر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے انکار کرنے والوں سے۔ جس نے حکم مانا رسول کا اور اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھرا تو پھر ہم نے تم کو ان پہ نہیں بھیجا نگہبان بنا کر۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ یہ ہے فضل اللہ کا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں، 31ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ پر چلو، تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو دیکھیے یہ اہمیت ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اگر ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی تو دنیا میں بھی فائدہ، اور آخرت میں تو انشاءاللہ جنت الفردوس ملنی ہے۔ لیکن ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں۔ ہم مشکلات میں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ڈالنا پسند کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا، لیکن انسان اپنے کیے سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتا ہے۔ آج ہم کتنی پریشانی میں ہیں، آج ہم اپنے اپنے گھروں میں اریسٹ ہو کے رہ گئے۔ یہ وقت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نہیں بھیجا، ہمیں صرف ابھی بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم انتظار میں ہیں، ہمارے چاروں طرف موت جو ہے نا وہ رقص کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بے بس ہیں۔ پلٹ آئیں اللہ کی طرف، اللہ سے توبہ کر لیں۔ آج آخری دن ہے رمضان کے پہلے عشرے کا، رحمت کا۔ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، اللہ سے مانگ لیں اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کا رضا۔ یا اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔